زمین پر، زمین اور آسمان کے درمیان، فرمایا کہ اولیاء اللہ کا وجود، اولیاء اللہ کا وجود ہی کرامت ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی جب کسی کے پاس جائے نا تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کسی سے کچھ سننے کو مل جائے کہ ان کا کوئی مرید ان کی کوئی کرامت بتا دے، یا ہم آنکھ سے ان کی کوئی کرامت دیکھ لیں، یا ان کے علاقے میں ان کی کسی کرامت کا چرچا سن لیں۔ یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں کہ ہم اللہ کا دوست اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے جس کی کرامت کے کچھ چرچے ہوں، کچھ تو سننے کو ملے نا۔ اور اگر کچھ بھی سننے کو نہیں ملا تو وہ اللہ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، مگر ہم اس کے قریب ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے ایسی کوئی چیز کر کے دکھائی نہیں ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عوام کی اس سوچ کو توڑتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ سوچ ہے کہ جو تم نے ولایت، کرامت کو ولایت کی شرط از خود ہی بنا لیا، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ اللہ نے علم سے لے کے والناس تک قرآن مجید کے اندر اور آقا علیہ السلام نے اپنی تمام تر احادیث میں کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ کے کسی دوست کی دوستی کو کرامت کے ساتھ مشروط کیا، کہ وہ یعنی وہ دوست اللہ کا جب کہلائے گا جب کوئی آپ کو کرامت کر کے دکھائے گا، ورنہ نہیں۔ جب اللہ نے نہیں فرمایا علم سے لے کے والناس تک، کرامت کو شرط قرار نہیں دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت کو اللہ کی دوستی کی شرط قرار نہیں دیا، تو پھر یہ کون ہے جس نے ہمارے دماغوں میں خناس بھرا کہ کرامت اگر نظر آئے، اور ہمارے فہم اور عقل کے مطابق کرامت ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری جو اپنی سمجھ کا معاملہ ہے نا، ہمارے پاس جو علم ہے، جو علم ناقص ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ کرامت کے نام پر ہمیں شعبدے باز بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا کوئی جادوگر، آپ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی انہونی چیز کوئی کر کے دکھا دے نا، کوئی انہونی بات کوئی کر کے دکھا دے۔ آپ گھر سے کیا کھا کے آئیں، آپ کیا کھا کے آئیں، آپ یہ اگر کوئی بتا دے نا، گھر میں ابھی کیا بات کر کے یہاں بیٹھ کے کوئی بتا دے، یار یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بس یہیں پہ ہمارے بریک لگ جائے گا اور ہم نے اپنا سر اس کے سامنے رکھ دینا ہے۔ ہم نے اس کی دینداری سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ وہ دین پر کتنی استقامت سے چلنے والا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ چند یہ جو حیران کن کرنے والی باتیں ہیں نا، یہ اگر اس نے بتا دی ہیں تو یہ تو اس کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے پیدا کی ہیں، اللہ اس کے رسول نے نہیں بنائی۔ اسی وجہ سے آج لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ایمان برباد ہو رہے ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ جب ہم نے ولایت کی شرط اگر ہے تو وہ عشق رسول ہے، حضور کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو تو رکھا ایک طرف، اور اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کی خاطر کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے، تو پھر ہم مان لیں گے واقعی آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں۔ لیکن اگر وہ رسول اللہ کے طریق پر چلنے والا ہے تو ہم وہ کرامت نہ دکھائے تو ہم اسے ولی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ہم لوگوں نے کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ وہی اکثر فقیر بیان کرتا ہے کہ دین سے دوریاں۔ ہم جو دین سے دور ہوئے، جب دین سے دور جائیں گے تو پھر یہی تعلیمات ذہن میں آئیں گی نا، کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا جو ہم جو کر رہے ہیں نا، تو ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے نا۔ جب ہم دین سے پرے ہٹے اور ہم نے دینی تعلیمات کو پس پش ڈالا معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوا کہ پھر شیطان نے اپنی تعلیمات ہمارے سامنے کر دی۔ یہ ہے بھائی ولی کی کرامت، شرط، اس کی ولایت کی شرط۔ کرامت دیکھو تو مانو، ورنہ پھر سر مت رکھنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، غالباً فرمایا تھا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں،
لباس آدمی کو جو آپ لوگ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، جو اہل علم حضرات ہیں یا روحانی سے تعلق شغف رکھنے والے ہیں، تو وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، کہیں میری ملاقات ہو جائے، کیونکہ سنا ہوا یہ بزرگوں سے کہ خضر علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ضرور ہیں۔ اب انہیں پہچان لیتا کون ہے وہ الگ بات ہے، کہ پہچان لیا تو اپنے کام کی کوئی بات ان سے ہو سکتی ہے، ان سے کچھ روحانی حصہ آدمی لے سکتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے خواہش مند اس حوالے سے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں، تو فرمایا ہے کہ خضر علیہ السلام کا جو ایک گیٹ اپ ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ لوگوں کی کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں کہ جس بندے کو سیدھی راہ درکار ہو، سیدھا چلنا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں۔ اب ہر آدمی کو خضر السلام کی تلاش ہے نا کہ مجھے کہیں مل جائیں، گیٹ اپ بھی ایسا ہے، لازمی دینی گیٹ اپ ہوگا۔ سینکڑوں رازن، رازن کہتے ہیں ڈاکو کو، چور، ڈاکہ مارنے والا۔ تو علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا، علامہ اقبال تو کوئی مولوی صاحب نہیں تھے نا بھائی کہ بولے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے مولوی سے آگے کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے مسلمان تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ پہچان کہاں سے آئے گی پھر؟ پہچان تو علم سے آتی ہے نا، پہچان تو علم سے آتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکو خضر علیہ السلام کے روپ میں آپ کا ایمان لے کے اڑ جائے، نام نہاد کوئی بیٹھا ہوا ہو اور آپ کے ایمان میں ڈاکہ مار کے اڑ جائے، آپ تو اسے خضر سمجھ رہے ہوں گے، یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے، میرا ایمان اس کے پاس جانے سے محفوظ ہے۔ لباس خضر میں یہ روایت فقیر شہزادہ کو غالباً پہلے بھی سنائی تھی، پھر سنیں تاکہ ریفریش ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ایک جنگل میں ایک شکاری تھا گیا، یہ شعر آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا۔ وہ جنگل میں گیا اور جا کے اس نے ایک اپنے شکاری والے لباس میں گیا۔ شکاری کا لباس آپ کو پتہ نا، خاص لباس ہوتا ہے شکاریوں کا، بندوق بھی ہاتھ میں، شکاری والا لباس۔ جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا تو جنگلی جانور جو ادھر ادھر کوئی پانی پی رہا تھا، کوئی گھاس چر رہا تھا، انہوں نے جب اس کو دیکھا نا، اتنی عقل تو جانور بھی رکھتا ہے کہ بندوق کیا کام کرتی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمیں شکار کرنے والا جنگل میں داخل ہو گیا ہے تو انہوں نے دوڑیں لگا دی ادھر ادھر اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے۔ جب انہوں نے دوڑیں لگائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو شکاری نے دیکھا سارے بھاگ گئے، شکار کس کا کرے، وہ سمجھ گیا، چاہے اس وقت چلا گیا۔ کچھ دن بعد دوبارہ آیا اور اب شکاری والے لباس میں نہیں آیا، اب اس نے لباس پہنا ہے درویشانہ لباس، سر پہ امامہ، جبہ، ہاتھ میں بندوق نہیں تسبیح پکڑی، بندوق چھپا لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جنگل میں آیا۔ جب جنگل میں آیا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جانوروں نے ایک نظر اس کو اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ اس سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، درویش آدمی ہے، اللہ کا فقیر بندہ ہے، اس کی تسبیح سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پھر چرنے میں لگ گئے۔ اس نے موقع غنیمت جانا، چپ چاپ سے بندوق نکالی اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ ہرن اس کے ہاتھ تو نہیں آیا مگر زخمی ہو کے نکل گیا۔ ہم مولانا روم سمجھانے کے لیے بات ہمیں بنا کے بتاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ہرن بھاگ گیا اور وہ ہرن جا کے عدالت پیش ہو گیا، قاضی کے سامنے، اور اس نے جا کے کہا کہ جی فلاں بندہ ہے، اس نے میرا شکار کیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھ پہ حملہ کیا، اٹیک کیا اس نے۔ قاضی نے شکاری کو بلوا لیا، شکاری آ گیا۔ شکاری جب آیا تو قاضی نے اسے کہا کہ بھائی اس نے تمہارے خلاف رپورٹ کی ہے، ہرن نے، کہ تم نے اس کا شکار کیا ہے اور اس کو زخمی کیا ہے۔ تو شکاری نے کہا جی بالکل میں نے اس کا شکار کیا، تو بچ کے نکل گیا، ورنہ اب تک تو پک چکا ہوتا یہ۔ تم نے اس کا کیس یہ ہے کہ تم نے اس پہ حملہ کیوں کیا، کیوں شکار کیا؟
تو اس نے کہا جی ہماری شریعت میں ہرن کا شکار کرنا جائز ہے، ہرن حلال ہے اور ہرن کا شکار کرنا جائز ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو میں نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا۔ تو جج نے ہرن سے کہا کہ بات اس کی بھی صحیح ہے، تو اس نے اگر تمہیں شکار کیا ہے، تم پہ حملہ کیا ہے تو صحیح ہے، اپنے رائٹ پر ہے، درست ہے یہ اپنی جگہ۔ تو اس پہ ہرن نے کہا کہ حضور والا میرا اعتراض شکار کرنے پر نہیں ہے کہ اس نے مجھے شکار کیوں کیا، بولا پھر میرا اعتراض اس بات کے اوپر ہے، اس میں نے شکار تو کیا لیکن دھوکے سے کیا ہے۔ پہلی دفعہ یہ آیا شکاری والے لباس میں آیا تو ہم اپنے تحفظ کے خاطر چھپ گئے، بھاگ گئے وہاں سے۔ دوسری دفعہ جب یہ آیا تو گیٹ اپ چینج کر کے آیا، اللہ والوں کا لباس پہن کر آیا، تو درویشوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اس نے درویشانہ لباس میں ہمیں شکار کرنے کی کوشش کی، ہمیں اعتراض دھوکہ دینے کے اوپر کسی دھوکے سے میں شکار کیا۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا روم نے سمجھانے کے لیے واقعہ پیش کیا۔ ادھر سے علامہ اقبال نے پھر آواز دی کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، سینکڑوں شکاری پھرتے ہیں، اگر جینے کی تمنا ہے مسلمان تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ ہر جبے کبے والے کے سامنے ماتھے نہیں ٹیک دیا کرو کہ 2 کے 4 4 کے 8 کر کے دکھانے والا، گھر میں کیا کھا کے آئے ہو کیا نہیں کھا کے آئے ہو، تمہارے اگلی پچھلی باتیں بتانے والا، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے دینداری کے حوالے سے۔ اللہ تک آپ کو اگر کوئی پہنچا سکتا ہے، جس کے پاس آپ جاؤ، تلاش کوئی بھی ہو، تو وہ اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہوگا تبھی تو آپ کو اس راستے پہ لے کے جائے گا نا۔ جب وہ خود ہی اس راستے سے ہٹا ہوا ہے اور اس نے اپنا راستہ کوئی اور چوز کیا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کو کہاں سے اس راہ پہ لے کے چلے گا؟ تو یہ جو راستہ ہے طریقت کا، پیری مریدی کا، اس میں فی زمانہ اب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بگاڑ تو ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن فی زمانہ اس دور میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے بے کے ہاتھ میں چڑھ گئے نا، کرامت کے نام کے اوپر، اس لیے فقیر بار بار کہہ رہا ہے کہ کرامت کو کبھی معیار نہیں بنائیں۔ کیا معیار بناؤ گے؟ کیا دیکھو گے؟ شریعت اسلامی، دینداری۔ تو جو معیار بنانا چاہیے ہمیں اس معیار پہ قائم رہنا چاہیے، ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے۔